یقیناً آج کے ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں جناب ایچ عبدالرقیب صاحب ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں. ان کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ایچ عبدالرقیب صاحب مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند کے ممبر ہیں. ہی از جنرل سیکریٹری آف انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس, کنوینر نیشنل کمیٹی آن اسلامک بینکنگ, and has been promoting the concept of interest-free banking throughout the India. He was basically born Vaniyamwadi. Currently he is staying at Chennai. He has done his BSc in chemistry, also having a diploma in leather industry. He has completed his master in journalism and mass communication. He hails from leather industry of Chennai and a well-known renowned leather technologies and a tanner and exporter of leather garments. He has written several articles on leather industry and received award from Council of Leather Exports and Commerce Ministry of Exports. He having the current association with different bodies across the India, such as he is the General Secretary Indian Center for Islamic Finance, convener National Committee on Islamic Banking. He is a member of All India Muslim Personal Law Board, National Executive Member Jamaat Islami Hind, Member Human Welfare Foundation New Delhi, Trustee Sahulat Microfinance New Delhi. He is General Secretary Islamic Foundation Trust Chennai. So اس مختصر سے تعارف کے بعد میں محترم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مدینہ مارکیٹ رادر اگنورڈ ایسپیکٹس آف سیرہ اس عنوان کے تحت ہماری رہنمائی کریں. محترم ایچ عبدالرقیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب عبدالجلیل صاحب, جناب عامر صاحب, اشفاق عالم صاحب صدیقی, میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں, تاجروں اور بہنوں, میں پہلی مرتبہ یہاں ناندیڑ آیا ہوں اور یہاں کی گیدرنگ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, اور یہ بات معلوم کر کے کہ یہاں کے مسلمان بہت متحرک ہیں اور بہت ہی فعال قسم کے لوگ ہیں, تو اس سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے. دراصل میں آپ کے سامنے مارکیٹ آف مدینہ کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ مدینہ مارکیٹ کیا تھا, اور اس سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد جب وہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی. اور یہ مسجد صرف آج کی مسجدوں کی طرح صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی, وہاں مختلف قسم کے کام ہوتے تھے. میں صرف ایک کام جو اس لیے کہ یہاں تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس کے تعلق سے بات کر کے میں مارکیٹ آف مدینہ کی طرف آؤں گا. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ایک نوجوان آیا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرے پاس اور کچھ چیز نہیں ہے کھانے کے لیے اور گھر کے لیے, تو کیا مجھے صدقہ دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ایک چادر ہے جسے میں بچھاتا بھی ہوں اور اوڑھتا بھی ہوں. ایک جو ہے ووڈن کا پیالہ ہے جسے میں دودھ بھی پیتے ہیں ہم لوگ اور پانی بھی پیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں لے کے آؤ, وہ چادر بھی اور وہ پیالہ بھی. اور مسجد نبوی میں خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیلام کیا, کوئی ہے لینے والا ان دو چیزوں کو. صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا ہم 1 درہم میں لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, 1 درہم میں نہیں دے سکتا. پھر آواز لگائی, دوسری بار بھی, تیسری بار جب آپ نے کہا تو ایک صحابی نے اسے 2 درہم میں خریدا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص سے کہ 1 درہم لے جا, اپنے گھر کے لیے کھانا مہیا کر, ایک دوسرا درہم سے جو تو کلاڑی لے کے آ. وہ شخص کلاڑی لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے دستہ ہینڈل لگایا اور اس شخص سے کہا جاؤ تم جنگل جاؤ, لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچو,
اور 10-15 دن کے بعد میرے پاس آنا اور اس کے درمیان میں مجھ سے ملاقات نہ کرنا۔ 15 دن کے بعد وہ صحابی آئے، وہ نوجوان صحابی جو صدقہ لینے کے لیے آئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھا، اور پھر وہ خوشی سے ان کا چہرہ چمک رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے گھر میں بھی جو ہے کھانا پہنچا دیا ہے، اور یہ 10 درہم بھی میرے پاس باقی ہیں۔ اسلامک فائنانس کے اور اکنامکس کے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر عبید اللہ صاحب، جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے مائکرو فائنانس کو مسجد نبوی میں آغاز کیا۔ تھوڑا سا پیسہ اپنے گھر میں ان کے پاس جو ہے ایک چادر تھی، ایک پیالہ تھا، اس کو جو ہے چھوٹی سی معمولی رقم کو جو ہے اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو سرمایہ بنایا، اور پھر ان کو گائیڈ کیا کہ وہ کیا کریں ان چھوٹے سے پیسے میں۔ ان کی انگلی پکڑی اور بتایا کہ تم اور پھر ان کے کلاڑی کو ہینڈل خود اپنی دستے مبارک سے لگایا، اور پھر ان کو نصیحت کی کہ تم جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں تقسیم کرو۔ یہ ہے انٹرپرنرشپ، کہ کسی شخص کو معمولی سرمایہ سے جو سے آگے بڑھانا، اس کی زندگی میں خوشیاں لانا، اور اسے مومن القوی بنانا، طاقتور اور یہ بنانا۔ یہ مسجد نبوی میں ہوا تھا۔ اسی قسم کے بہت سارے کام تھے۔ خواتین کو، حضرت عائشہ کو انہوں نے حبشی کا کھیل بھی بتایا تھا، اور مختلف قسم کے کام بھی اللہ کے رسول نے کیا تھا۔ لیکن میں آپ کے سامنے وہ پہلو رکھنا چاہتا ہوں مدینہ مارکیٹ کے تعلق سے، جس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں بہت کم باتیں اس میں ملتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو بزنس کا شہر تھا۔ آپ نے لیلاف قریش ایلافہم پڑھی ہوگی، تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ مکے کے لوگ جو ہے کاروان کی حیثیت سے یا قافلے کی حیثیت سے شام بھی جاتے تھے، عراق بھی جاتے تھے، فلسطین بھی جاتے تھے۔ اور پھر مولانا تقی عثمانی صاحب جو عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ جو ہے آج کی دنیا میں اسلامی معاشیات اور مالیات کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ عرب کا ہر قبیلہ اس زمانے میں، مکے کا ہر قبیلہ ایک جائنٹ اسٹاک کمپنی تھا۔ وہاں کی جو عورتیں بھی 1-1 درہم 2-2 درہم جو قافلہ جاتا تھا اس میں سرمایہ لگاتی تھی، اور اس سرمایہ کے بعد وہ لوگ اپنا یہ سامان لے کے آتے، فروخت کر کے اس میں سے نفع آتا، سارے لوگوں میں اس میں تقسیم ہوتا تھا۔ یہ آج کے جائنٹ اسٹاک کمپنی کا جو تصور ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، لوگ شیئر مارکیٹ میں اس کو اپنے رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی کمپنی کو ترقی دیتے ہیں۔ تو مکہ جو ہے ایک تجارت کا بہت بڑا مرکز تھا، لیکن مدینہ جو ایسا نہیں تھا۔ مدینہ میں ایگریکلچر لوگ بھی تھے، زراعت پیشہ لوگ بھی تھے، اور بزنس بھی تھا، لیکن وہاں باغات بھی تھے، اور کھجور کا درخت ہوتا تھا، انگور کا درخت ہوتا تھا، انجیر اور پھل ہوتے تھے، اور کپڑے کی مصنوعات بھی ہوتی تھی، ہتھیار بھی تھا، لکڑی کا سامان بھی بکتا تھا، اور کاروباری لوگ بھی تھے، گھریلو دستکاری بھی تھی۔ لیکن تجارت جو ہے یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ جوئش لوگ جو ہے پورے کے پورے جو اس میں ڈومیننٹ تھے، اور وہ لوگ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام بھی کرتے تھے، اور کاشتکار اور کاروباری بھی تھے۔ اور وہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے جو انصار کے قبیلے تھے۔ یہ یہودیوں کے مخروص تھے، یہودی سودی طور پر قرضہ دیتے تھے، اور اس سود کے خرچے میں جو ہے وہ لگے رہتے تھے، اور یہودیوں کا پورا یہ جو ہے مارکیٹ پر پورا منوپلی تھی۔ وہاں ایک شخص تھا ابو رافع نام کا، وہ جو پرائز مقرر کرتا مارکیٹ میں، وہی پرائز جو ہے سارے بازار میں چلتا تھا، اور کسی دوسرے کو پنپنے کا یہ کوئی موقع نہیں ہوتا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودی جو ہے بہت ہی مکار قسم کے ہوتے تھے۔ وہ 2 پیمانے رکھتے تھے، لینے کے ایک پیمانے الگ اور دینے کا پیمانے الگ۔ اور لیکن جب مہاجر آئے، مکے سے آئے تھے، تو مکے سے آنے والے مہاجرین میں کئی تاجر بھی تھے۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو انہوں نے بنی قینقاع جو یہودیوں کا بازار تھا اس میں جو ہے انہوں نے تجارت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اگر اسلامی ریاست کو کی خود مختاری کو باقی رکھنا ہے، ریاست کو استحکام دینا ہے، تو معاشی طور پر، اکنامک طور پر ایمپاورمنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک بازار قائم کیا جسے سوق المدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر
اس میں دو چیزیں اللہ کے رسول نے مختلف حیثیت سے کی. ایک یہ کہ انہوں نے کہا کوئی یہاں ٹیکس نہیں لگے گا, ظالمانہ ٹیکس نہیں ہوگا, یہ ٹیکس ریبیٹ ہم دیں گے جو بھی اس مارکیٹ میں آئے گا. اور پھر دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جو بھی شخص اس مارکیٹ میں آ کے خرید و فروخت کرے گا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الجالب الی سوقنا کل مجاہد فی سبیل اللہ, جو اس مارکیٹ میں آ کے اپنا سامان بیچے گا, خرید و فروخت کرے گا, وہ جو ہے مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتا ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ٹیکس نہیں لگتا تو ظاہر ہے کہ وہاں قیمتیں کم ہوں گی, اور جہاں قیمتیں کم ہوں گی تو لوگ زیادہ آئیں گے, نفع بھی زیادہ ہوگا. اور دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں جو شخص پہلے آتا ہے, جیسے مسجد ہے, مسجد میں جو شخص پہلے آتا ہے وہ صف اول پر آ کے بیٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے. اسی طریقے سے مارکیٹ میں بھی کسی کو مقررہ جگہ کے بجائے آپ نے فرمایا جو شخص صبح سویرے وہاں آئے گا اس کو وہ جگہ ملے گی. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مدینے کا مارکیٹ شروع ہوا, لوگ سستا مال بھی ملنے لگا, اور پھر جلد جو ہے وہ کاروبار بھی شروع ہو گیا, مناپلی ختم ہو گئی, تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہاں آنے لگے. اور چند دنوں کے بعد یہودیوں کا جو مارکیٹ تھا وہ مارکیٹ ٹھنڈا پڑ گیا, اور یہ سوق المدینہ میں جو ہے بہت زیادہ تر لوگ آنے لگے. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مارکیٹ کو جو ہے انسپیکٹ بھی کرتے تھے. اور وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مارکیٹ میں گئے, دیکھا کہ ایک گیہوں کا ایک ڈھیر ہے, اور پھر اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر جو ہے گیلا ہے, جو غلہ ہے وہ گیلا ہے, اور باہر جو ہے سوکھا ہے. آپ نے اس تاجر سے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس تاجر نے کہ رات بارش ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے میں نے اوپر کے مال کو جو نیچے کر دیا اور نیچے کے مال کو جو اوپر کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں محتسبین انسپیکٹرز مقرر کیے, اور وہ انسپیکٹرز جو ہے یہ اشیاء کی وہ کیسے مال کیسا ہوتا ہے, یہ صحیح قسم کا مال ہے یا جو ہے غلط قسم کا مال ہے, اس کو بھی دیکھتے تھے. اور دوسری طرف ناپ تول میں جو کمی ہوتی ہے اس کی نگرانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کراتے تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ التاجر الصدوق من النبیین و صدیقین و شہداء, جو سچا تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول نے 13 رزق فی التجارہ, جو تجارت میں جو رزق ملتا ہے 10 میں سے 9 حصہ جو ہے جو رزق ملتا ہے دنیا میں وہ جو ہے تجارت کے ذریعے سے ہے, اور ایک حصہ کھیتی باڑی اور دوسرے ملازمت سے ملتا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ تجارت میں اللہ نے بڑی برکت دی ہے, اور 90% جو رزق ہے دنیا میں وہ صرف اور صرف جو ہے اس میں ملتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ڈپارٹمنٹس مقرر کیے. آپ خواتین کو حیرت ہوگی کہ یہ سوق المدینہ میں جہاں مردوں کے لیے ڈپارٹمنٹ سے وہاں خواتین بھی وہاں موجود تھیں, اور وہ بھی جو تاجرات تھیں. اور وہاں تاجروں میں اسما بنت محربہ, خولہ بنت سویب, ملیکہ ابن صاحب, خیلہ النماریہ, آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری خواتین جو ہے وہاں بزنس کرتی تھیں. اور ان کے لیے خاص طور پر خواتین محتسبین کو بھی جو ہے اللہ کے رسول نے مقرر کیا, اور ان کے نام بھی جو ہے اس میں آتا ہے کہ سمرہ بنت جندب السعدیہ, شفا ابن عبداللہ, یہ خواتین انسپیکٹرز تھی عورتوں کے لیے. تو مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے ڈپارٹمنٹس بنائے, یہ کپڑوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ جانوروں کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور یہ جو ہے کھانے کا غلے کا جو ہے الگ ڈپارٹمنٹ ہے. الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنائے. اور پھر یہاں تک کیا گیا کہ سڑکیں کیسے ہونی چاہیے اور اس بازار میں کیسا سڑک ہونا چاہیے. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ سڑک اس طریقے سے بناؤ کہ 2 اونٹ جو ہے غلے سے بھرا ہوا اونٹ جو ہے ایک طرف سے جائے, اور دوسری طرف سے 2 اونٹ جو ہے غلے کے ساتھ جو آئے. یہ جو 4 لین کا جو تصور ہے آج دنیا میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے سوق المدینہ میں اس کو کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدینے کے مارکیٹ میں
آئی ہیں، اور اسے جو ہے ہمارے تاریخ میں لوگ تو غزوات کے بارے میں کہتے ہیں، اور پھر جو ہے مسجد کے بارے میں تو بات آتی ہے، لیکن بازار میں اللہ کے رسول نے کیا کیا اور صحابہ کرام نے کیا کیا، اس کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے بہت کم معلومات ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ 10 صحابہ تھے جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، عشرہ مبشرہ جسے کہتے ہیں۔ ان میں سے 4 جو صحابہ تھے، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، یہ آج کے بل گیٹ سے زیادہ جو ہے وہ مالدار تھے، بلینئر سے ملٹی بلینئر سے۔ آپ یقین کیجئے کہ حضرت عثمان کے پاس جو ہے 1000 اونٹ پہ جو غلہ آتا ہے، اور مدینے میں قحط ہے، تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ 1000 لاری اگر کوئی شخص دیتا ہے تو کتنا بڑا مالدار ہوگا اور کتنا بڑا دل ہوگا۔ اگر پیسے نہ ہو، مالداری نہ ہو، اور وہ جو ہے غریب ہو، تو قحط کے موقع پر وہ کیسے کر سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں معلوم ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جو دولت تھی اس کو جو ہے کلاڑیوں میں جو ہے لوگوں نے ان کے گولڈ کو جو ہے، ان کے سونے کو جو ہے توڑنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو ہے اسلام جو ہے یہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی حلال طریقے سے جو ہے وہ مال حاصل کرے اور اسے سیو کرے اور اسے انویسٹ کرے۔ تو یہ جو تصور ہے ہمارے پاس کہ آخرت میں ہم کو سب کچھ مل جائے گا، دنیا میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جو ہے رہبانیت کا طریقہ ہے۔ اور اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اموالکم التی جعل اللہ لکم قیامہ، تمہارا جو مال ہے زندگی میں قیام کے لیے، جو مال ہی کے ذریعے سے تم زندگی گزار سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا المومن القوی، جو مومن و قوی ہے، جو طاقتور مومن ہے، وہ جو ہے کمزور ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ قوی مومن سے مطلب کیا ہے؟ وہ صحت کے لحاظ سے بھی، دولت کے لحاظ سے بھی، اور پھر جو ہے وہ زندگی میں کچھ کر سکتا ہو۔ اس قسم کے مسلمانوں کو بنانا ہمارے پیش نظر ہے۔ ایک اور چیز جو اللہ کے رسول نے کیا تھا مدینے کے مارکیٹ میں، وہ یہ تھا کہ سود کو حرام کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سود کے بارے میں جو حکم ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود کو نہیں چھوڑتا تو اعلان ہے، اعلان جلن ہے، حرب من اللہ و رسول۔ اگر کوئی شخص اہل ایمان بھی ہو، ایمان بھی رکھتا ہو، اور وہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ سود کو نہیں چھوڑتا، انٹرسٹ کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے جنگ کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جو سود جسے ہم کہتے ہیں ربا القرآن جو ہم کہتے ہیں، وہ قرض کے دینے کے بعد جو ہے جو مہلت دی جاتی ہے اس میں جو زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے یہ ربا کہتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو ہے صرف ربا کو حرام نہیں قرار دیا ہے، بلکہ کاروبار میں بھی جو غلط قسم کے ظالمانہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جو غیر عادلانہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بھی جو ربا کہا اور فرمایا، اور کہ کوئی شخص جو ہے ناجائز اور غیر ضروری طور پر یہ کام کرتا ہے تو یہ بھی جو ہے غلط قسم کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بارٹر کا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اور یہ غلط چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کو ادلا بدلی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بارٹر جو ہے وہ خود بہت زیادہ اس میں گڑبڑی ہوتی ہے، اس لیے اکانومی کی جو ہے مانیٹری اکانومی کی طرف اللہ کے رسول نے یہ کیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اسے بیچو اور اس پیسے سے دوسری چیز خریدو۔ یہ چیزوں کو جو ہے ایک دوسرے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے بازار میں آنے سے روکتے تھے، چیزوں کو راستے ہی میں خرید لیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ایک قسم کا ربا ہے، اور یہ بھی جو ہے غیر انصاف کی بات ہے، اور اسے ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، ربا الفضل بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے سود ہے جو کاروبار میں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اس مدینے کے مارکیٹ کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے سامنے یہ بات پیش کرتا ہے کہ دولت کو حاصل کرنا، صحیح طریقے سے حاصل کرنا ایک مومن اور مسلمان کا فرض ہے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ 300 سال سے مسلمان تجارت میں نہیں ہیں۔ ایک دور یہ تھا کہ دور نبی میں اللہ کے رسول موجود تھے، اور اس زمانے میں جب آپ جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا، مکے میں نماز پڑھنا، 1 رکعت نماز پڑھنا جو ہے 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں 10,000۔ لیکن صحابہ اکرام نکلے، اور وہ جو ہے کیرلا بھی آئے، وہ جو ہے ہماری ساحلی علاقوں میں بھی آئے، وہ ملیشیا بھی گئے، انڈونیشیا بھی گئے، چین تک بھی گئے،
اور وہ اپنی تجارت کے ذریعے سے، اپنی سچائی سے، دیانتداری سے، محنت سے انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ آج جب کیرلا کا جو پورا علاقہ ہے جہاں مسلمان ہیں، وہاں تاجر جب آئے تھے، ان کی سچائی سے، ان کے محنت سے اور ان کے انصاف کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ملیشیا میں، انڈونیشیا میں اور پھر جو ہے برما کے علاقوں میں، چین کے علاقوں تک بھی جو ہے ان لوگوں نے، تاجروں نے جو ہے یہ سب کا کام کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں بھی اگر ہم کو جو ہے عزت کی زندگی گزارنی ہے اور پھر ایک اس کے ساتھ جو ہے خوشحال کی زندگی گزارنی ہے، تو آج جو ہے تجارت کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں ملازمت تو ہوتی ہی ہے، لیکن ملازمت کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں کو اسٹارٹ اپ کے ذریعے سے، انٹرپرنرشپ کے ذریعے سے، اور پھر جو دنیا جو ہے سکڑ گئی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے، تو ہم جو ہے ایک نئے انداز سے کام کرنے کے طریقے ہم سیکھیں گے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ کاروبار کے لیے جو ہے وسائل کی، قدرتی وسائل کی ضرورت پڑتی ہے، ریسورس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ کریٹیوٹی کسی کی ہو اور پھر جو ہے وہ جو ہے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو، اسکل ڈیولپمنٹ ہو اور نئے دریافت اگر کرتے ہوں، تو یہ نئی دنیا جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی جو ہے ہم بہت سارا کی دولت کما سکتے ہیں۔ یہ دنیا کو جو ہے مسلمانوں نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن آج ہم جو ہے لینے والے بنے ہوئے ہیں، دینے والے نہیں بنتے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ جو ہے لینے والا ہاتھ سے جو ہے بہتر ہے۔ یہ ایک اور بات کی طرف میں یہاں اشارہ کروں گا کہ اگر ہمارے پاس دولت ہو تو زکوٰۃ بھی ہم دیں گے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہماری سوسائٹی میں، سماج میں بہت کم معلومات ہیں لوگوں کو۔ لوگوں کو کلمہ بھی معلوم ہے، لوگوں کو نماز بھی معلوم ہے کہ فرض بھی معلوم ہے، سنت بھی معلوم ہے، نوافل بھی معلوم ہے، اور روزے کے بارے میں رمضان ہی نہیں، چھ روزے بھی رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ حج اور عمرہ تو جو ہے لوگ جو ہے ٹورسٹ کی حیثیت سے ہر سال کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ہم کو کسی سے پوچھیں گے تو زکوٰۃ جو ہے لوگوں کو اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہے، کسے دینا ہے، کیسے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا ایک اجتماعی سسٹم تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں دیکھا کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ دیکھتے تھے کہ زکوٰۃ کا مال آ رہا ہے یمن سے بھی، عراق سے بھی، لیکن لینے والے نہیں تھے، مستحقین جو ہے کوئی نہیں تھے۔ تو ایسا ایک شیئرنگ اینڈ کیئرنگ سوسائٹی جس میں جو ہے ایک خوشحال زندگی، ایک مسلمانوں کا معاشرہ تھا جس میں جو ہے لوگ دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی اسی قسم کی ایک سوسائٹی ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اور اس سوسائٹی کو بنانے میں ہمارے تاجروں کا، ہمارے بزنس مین کا بڑا ہاتھ ہونا چاہیے، اور ان کو دیکھنا چاہیے ہمارے تاجروں کو خود بھی آگے بڑھے، اور جس جیسے کہ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں ایک نوجوان کو اس کے پاس جو چھوٹا سا سرمایہ تھا اس کو آگے بڑھایا اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ میں ہمارے تاجر بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ خوب کمائیں، لیکن اپنے بھائیوں کو بھی جو ہے آگے بڑھائیں اور اپنے تجارت میں آگے بڑھائیں۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے میں جے پور گیا ہوا تھا، وہاں بزنس کے ایک لوگوں کو جو ہے مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ ایک سامنے جو ہے ایک لڑکا بیٹھا تھا، دبلا پتلا لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب میں نے یہ واقعہ بیان کیا اللہ کے رسول کا کہ کیسے جو ہے اس صحابی کو انہوں نے کلاڑی دے کے یہ کیا تھا، وہ جو ہے اپنی گردن ہلا رہا تھا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا، ارے بھائی آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ تو بہت غور سے سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، رقیب صاحب میں نے آپ کی بات سنی، میرا چھوٹا سا کاروبار ہے، میرے ساتھ جو ہے میں وہ پتھر ہے نا، یہ ہے نا وہ ڈائمنڈ کا کاٹنے کا کام کرتا ہوں، میرے پاس ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، ابھی وہ چھوٹا ہے، لیکن میں نے آپ کی بات سن کے جو ہے سوچا کہ میں اس لڑکے کو جو ایک آدمی بناؤں گا، دیکھوں گا کہ وہ جو ہے اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ تو یہ جو ہے مجھے، وہ بڑے بڑے کاروباری تھے، لیکن اس لڑکے نے جو بات کہی وہ میرے دل میں آج بھی 15-20 سال ہونے کے باوجود بھی مجھے احساس ہوا کہ اگر معمولی آدمی بھی کوئی عزم کر لے تو بڑے بڑے کام جو ہو سکتے ہیں، اور آج کے جو چھوٹے بچے ہیں، جو معمولی قسم کے لوگ ہیں، وہ کل جو ہے بزنس مین بن سکتے ہیں، خود بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، خوشحال ہو سکتے ہیں، اور سماج میں بھی جو ہے وہ اپنے کام کو کر سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے مدینہ کے مارکیٹ کے بارے میں بولنا تھا۔ اس سے ہمیں ایک انسپریشن ملتا ہے
کہ اللہ کے رسول نے کیسے جو ہے اپنے صحابہ کو طاقتور بنایا، خوشحال بنایا، اور پھر زندگی میں انہوں نے جو ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ آج بھی اگر ہم اس ملک میں اگر کچھ دینے والے بنے، یہاں آپ لوگوں نے ہمارے پرائم منسٹر مودی صاحب کی تقریر اگر آپ نے سنی ہوگی، آزاد انڈیپینڈنس ڈے کے دن آپ نے تقریر سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ ویلتھ کریٹرز ہیں ان کے لیے میرے پاس جگہ ہے۔ میں اس کو بڑا ریسپیکٹ دیتا ہوں۔ 15 اگست کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ جو شخص دولت کماتا ہے، خوشحالی کو جو ہے پھیلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہاں ان لوگوں کو جو کہ بڑی عزت کرتا ہوں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ساؤتھ افریقہ ہے، وہاں تقریباً 3 یا 4% مسلمان ہیں، لیکن وہاں 35% انڈسٹری پر جو ہے مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں ان کا بڑا وقار ہے، اور وہاں جو ہے وہ پورے ملک کی معیشت میں بھی اور پورے ملک کی سیاست میں بھی وہ حصے دار ہیں۔ آئیے ہم ایک عہد کریں کہ ہم چاہے کاروبار چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بڑے کاروبار نہیں، چھوٹا آدمی ہی بڑا بنتا ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی کریں۔ اس کے لیے جو ہمیں ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے فائنینشیل لٹریسی۔ مال کے تعلق سے ہماری لٹریسی ہونی چاہیے، مال کو کیسے کمانا ہے، مال کو کیسے بچت کرنا ہے، اور مال کو کیسے انویسٹ کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، کسی وقت انشاءاللہ اگر موقع ملے تو میں اس پر بھی بات کروں گا کہ مسلمانوں میں نہ پیسہ کمانے کا کوئی یہ ہے، اور نہ اس کو بچت کرنے کا کوئی احساس ہے، اور پھر اسے سرمایہ کاری کرنے کا کوئی تجربہ ہے۔ وہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ میں اسراف کرتے ہیں، قرض دار ہوتے ہیں، اور پھر زندگی بھر جو ہے وہ پچھتاتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ہم عہد کریں کہ ہم دولت کمائیں گے بھی، اور اس کو بچت بھی کریں گے، سرمایہ کاری بھی کریں گے، خوشحال ہوں گے، اور لوگ میں بھی جو ہے اس دولت کو تقسیم کریں گے، تاکہ ہم ایک بہتر انداز سے دنیا میں بھی زندگی گزاریں، اور آخرت میں جب ہم حاضر ہوں گے اللہ کے حضور تو اللہ کے سامنے ہم کہہ سکیں گے بارے تعالیٰ تیری نعمتوں کو ہم نے حاصل کیا، اور پھر حاصل کر کے اپنے محتاج بندوں کو، اپنے جو لوگ مسکین تھے، بیکار تھے، ان پر ہم نے خرچ کیا، اس کا بدلہ ہمیں دے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں بھی ہمیں عزت اور اکرام دے گا، اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ جنت سے بھی نوازے گا، اور اس کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ میں یہاں کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھے دعوت دی اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا انہوں نے موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پوری محفل کو جو ہے قبول فرمائے، اور ہمیں ایک نئے عزم اور ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے تاجر بننے، دولت کمانے، اور صحیح طریقے سے دولت کمانے، اور اس دولت کو جو ہے اپنی زندگی میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے غریب جو ہے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اونچا اٹھانے کی ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔